اب شب برات ہی لے لیں، ہر مولوی ممبر بیٹھا، حدیث ضعیف ہے، روایت کوئی نہیں ہے، اس رات کے اندر جاگنا بدعت ہے، قبرستان جانا گناہ ہے۔ خدا کے بندو، 70 سال پاکستان بنے کو ہو گئے، 55 سال 56 ہماری عمر ہے، 5-6 سال کی عمر سے دیکھ رہے ہیں اس رات کا جاگنا، اس دن کا روزہ رکھنا۔ 17 صحابہ، حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں 17 صحابہ، اور ایک اللہ والے فرما رہے تھے 19 صحابہ، اور ایک اللہ فرما رہے تھے 10 صحابہ جید، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے، 17 صحابہ جید جن کی بات اور معیار کی قسمیں آسمان والا رب اٹھاتا ہے، ان سے حدیث منقول ہے کہ اس رات میں جاگنا ثواب ہے۔ السلام علیکم میرے بھائی جان، آج میں آپ لوگوں کو ایک بیان سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا یہ بیان ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ رمضان بہت قریب ہے اور یہ بیان کو آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے سننا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ایک لائک کر دیجئے اور یہ ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھیے گا۔ ہاں، سید نفیس الحسن شاہ صاحب، ان کا پورا اس پہ مضمون پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے 3 نفلوں کے قائل ہیں، وہ کہ امت کا اجماع ہے، بڑوں نے پڑھے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد درازی عمر کے لیے اور آفت بلیات کے دور کرنے کے لیے، رزق میں کشادگی کیسے سلامتی کے لیے ہر 2 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سورہ یاسین، پھر 2 رکعت۔ اس شروع سے ہم پڑھتے آئے ہیں، رکن الدین کے اندر اور بڑے بڑی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں ہے۔ لیکن بس یوں بیٹھے ایک چیز، اگر ڈول ڈمکا یہ بدعات خرافات ہے، اس کے چکر میں خدا کے آگے سجدہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اگر یہ لوگ باز نہ ہے تو نمازیں چھوڑ دو گے؟ کل کو لوگوں نے جمعہ پڑھنا نہ، جمعے کا انکار دنیا کر رہی ہے، تو کل کو تم جمعے کی جگہ زور پڑھنی شروع کر دو گے۔ جلسہ بھی تو بدعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا، دستار بندیاں ختم بخاری شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی۔ مستحب عمل جس عمل کے کرنے سے بدعات کے پھیلنے کا اور رسومات کے پھیلنے کا خدشہ ہو، اس مستحب عمل کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، ایک مرتبہ زندگی میں گئے تو روزانہ جا کے دکھاتے، تلقین فرماتے روزانہ جاؤ قبرستان۔ جب اللہ کا نبی ایک دفعہ چلا گیا، چلے گئے۔ امت نے نمونہ اس کو بنایا ہوا ہے، بے شک جائیں، خاموشی سے جائیں۔ اب جو جمگتھے بنا کے جا رہے ہیں ان کے چکر میں ہم جانا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ گئے، بس تم ایک مرتبہ چلے جاؤ، بار بار 1 سال چلے گئے، 1 سال نہ گئے، 1 سال چلے گئے، 4 سال نہ گئے۔ ٹولی بنا کے جانا، چراغا کر کے جانا، اس کی دین میں گنجائش کوئی نہیں۔ اس کو دین نہ بنایا جائے، اب لوگوں نے دین بنا رکھا ہے۔ بارود سے اور پٹاخوں کی مذمت اس لیے کی گئی تھی کہ فرشتے بدبودار چیز سے دور رہتے ہیں۔ جب گندک اور پٹاخے ہوا میں جائیں گے تو پھر رحمت والے فرشتے زمین پر نہیں آئیں گے، تو فرشتوں سے دوری ہو جائے گی۔ اسی رات حلوہ پکانا کھانے پینے سے اس لیے منع کیا گیا کہ حلوہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو زیادہ بھرے گا، جب زیادہ بھرنے کی وجہ سے پیٹ میں ملبہ اور جمع ہو جائے گا اور پھر اس کو ہوا ری خارج کرتے وضو برقرار نہیں رہے گا، کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے میں سستی آئے گی۔ اللہ کے نبی تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے عبادت کرتے ہے جی، اور ہمیں نماز میں بھی ڈکاریں ایسی آتی ہیں، پچھلی امام صاحب کو بھی سجدہ صاحب ہو جاتا ہے، زور سے ڈکار مارتے ہیں، اور ڈکار مارنے کے چکر سے پیچھے سے بھی آواز نکل جاتی ہے۔ میرے جیسے امام صاحب ہو، میری نکلے گی پیچھے سے ہوا تو میں کیا کہوں گا، میرا وضو ٹوٹ گیا، میں تو کہوں پڑھا دو، کوئی بات نہیں۔ تو بھی تھوڑی ڈال کے دیتا میں۔ حضرت مولانا احسان صاحب کو میں نے دیکھا تھا سن 2001 کے اجتماع میں، الائمنٹ کا اجتماع تھا، عصر کی نماز کے بعد بات تھی، حضرت منبر پر آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا
اور اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تشریف لائے کہ بھی معاف کرنا میرا وضو ٹوٹ گیا تھا, ہوا خارج ہو گئی تھی, تو اس لیے کروڑوں کے مجمع میں, لاکھوں کے مجمع میں میں نے بغیر وضو سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور جن کو ہم 40 45 ہزار نعت خوانوں کو دیتے ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, سارے بہت اچھے ہیں. تم ہی کہتے یار میں 5 گھنٹے سوتا رہا, کوئی نماز نہیں پڑھ کے گیا, سیدھا باتھ روم سے ہے اور اسٹیج کے اوپر چڑھ گئے. پتہ نہیں آپ کی کمائی حرام کی ہیں کہ حلال کی ہیں. اہل تقوی کے ساتھ آپ نے جڑنا چھوڑ دیا. نعت تو ایمان کو ترقی پہنچاتی تھی, کانوں کو لذت نہیں پہنچاتی تھی. نعت سننے والا اور سنانے والے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں ملتی تھی. اگر نعت کرنے والا اپنے شعر کے اندر کچھ کمی پیشی کر جاتا تو خواب میں بشارت ہوا کرتی, یا ساتھ لگا لے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جس طرح دین کو بنا کر سمجھایا جا رہا ہے, بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں, میرے سمیت بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بہت زیادہ سدھارنے کی ضرورت ہے. تو یہ رات جس کی اب ابتدا شروع ہو رہی غروب سے لے کر طلوع تک, اتنا تو اس کے اندر ہے کہ اس سال جنہوں نے دنیا کے اندر پیدا ہونا ان کے نام چھاڑ جھاڑ دیے جاتے, جنہوں نے رخصت ہونا ان کا نام لکھ دیا جاتا. قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایک قبیلہ تھا قریب میں, بڑا مشہور تھا. ان کی بکریوں بھیڑوں کے اوپر بہت زیادہ بال تھے. تو مثال دی قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ امت کی بخشش فرما دیتے ہیں. اب کیا پتہ ان میں ہمارا نام شامل ہو جائے. اس دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے, ثابت ہے. بعض فرماتے ہیں مستحب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیضا 13, 14, 15 کے روزے رکھا کرتے. تم 14 اور 15 کا رکھ لو, آج کا بھی رکھ لیتے, کل کا بھی رکھ لیتے, مشابہت ہو جاتی. اگر کوئی 15 کا رکھنا چاہے زبردستی اور اپنا روزہ نہ رکھنا اس کی وجہ سے لوگوں کے آگے شرمائے, تو یہ روزہ رکھنے والے کو گناہ ہوگا. یہ مستحب عمل ہے, رکھ لیا. شوگر ہے, مریض ہے, بلڈ پریشر ہے, یا گھر کے کام کاج کرنے والی اکیلی عورت ہے, وہ روزہ رکھے گی, اس کی جان مصیبت میں آئے گی. یا مرد ایک کمانے والا ہے, اگر وہ نہیں رکھ سکتا, بس ٹھیک ہے, اس نے عبادت کر لی. اتنی بھی عبادت کر لے کہ یوں کہہ دے سبحان اللہ, بس یہ ایک کرنا ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گا بھائی. تھوڑا سا اپنے لیے دعا کر لینا, تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا اللہ کے آگے رو لینا. اور ہر رات, ایک رات کا معمول ہر رات کا یہ معمول بنائے, تھوڑا سا اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ کو دکھا دینا. اور بھوکوں کو کھانا کھلانا تو ہر رات میں ہے, ہر دن میں ہے, ہر صبح میں ہے, ہر شام میں ہے. ضروری نہیں کہ غریبوں, کوئی آج حلوہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے؟ پہلے تو پکانے والی میٹھا چکنے کے چکر میں آدھا کر دیتی ہے, پھر اپنے بندے واسطے بچا, ابے نو دے, دادے نو دے, اما نو بھی دیا, میری بہن نو بھی دیا, میری خالہ نو بھی دیا, تو بچا کیا؟ دیکھچی وہ چولہے کے اندر. اللہ نام دا. بڑا فتویٰ ہے, اللہ نام دا آپ ہی کھا لو, بڑا ثواب ہے. ہر معاملے کے اندر علماء اکرام سے پوچھنا. ایک مولوی صاحب نے کہا اس رات میں جاگنا عبادت بدعت ہے, نہیں جاگ سکتے. ایک نے کہا جاگنا ہے. دونوں کی لڑائی ہو رہی, 2 گروپ بن گئے. مولوی صاحب کہہ کے اپنے حجرے میں چلے گئے, عوام لڑ رہی. گھر کے اندر بیوی کہہ رہی میں تے کراں گی, میری ماں کر دی ہے یہ ساری زندگی. بندہ کہتا میں نہیں تینوں کوئی کرن دینا. انہوں نے کہا تو بھابی ہے, بھابی. انہوں نے کہا دسا تینوں. پرچون کی دکان پر سامان لینے کے لیے آیا. انہوں نے کہا باجی 1 کلو چینی تول دے. انہیں اگلوں کا چینی تول دے. انہیں 90 ملازم نے چینی تول دے. انہوں نے کہا باجی نے تینوں کیا؟ کہا تو چینی تول دے. اب وہ ناڑی تھا, اس نے تھیلی ہاتھ میں پکڑی, بمبو بھر کے ڈالا. وہ بمبو تھیلی کو لگا, تھیلی پھٹ گئی. جب تھیلی پٹی تو بڑے ملازم نے چھوٹے کو مارا, آگی تھا. جب تھڑ کی آواز آئی تو مارا, کی ہوا ہے کنجروں کیوں لڑتے پے ہو؟ پاجی نے چینی چھوڑتی.
تینوں نہیں پتا اے نواسی تو تے پرانا سی اے قسمہ آپ کم کرنا تھی تھاڑ انہیں مار دیا اس کو. اب بڑا ملازم تھا شادی شدہ, سارا دن پھوں 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 کرتا پھرتا رہا. رات کو گھر گیا, جا کے چادر وہاں, جتی وہاں, بستر وہاں, پکا وہاں. بیوی کہنے لگی خیر ہو گئے, کہنے لڑکے آئے ہو کی ہویا, انہیں تھاڑ کر کے کہا اے ہویا. انہیں صحیح کہا. بیوی روتی ہوئی کمرے سے باہر آئی. وڈے پتر نے کہا امی خیر ہے, کیوں روندی پئی, کی ہویا؟ ماں نے بیٹوں کو تھپڑ مارا. اب بیٹا ماں پہ ہاتھ تھوڑا اٹھا سکتا تھا, تو چھوٹے بھائی نے دیکھے چنڈ پئی نہ چنڈ پئی, دس ہویا کی, انہیں اسے مارا تھاڑ اے ہویا. کیسا سلسلہ چل رہا ہے روایت کا. اب چھوٹے کا بڑے پر اختیار نہیں, بڑے کا اماں پہ اختیار نہیں, اماں کا ابا پہ اختیار نہیں. چھوٹا کرتا دروازے کو مار کے غصے سے باہر گیا. اسے کوئی چیز نہیں ملی, باہر کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا تو کتا نے کہا اچھا ہے, مارا پتھر ٹا کر کے ہے ہویا. جب کتے کو لگی چوٹ, وہ بھی دوڑتا دوڑتا, بچہ پتھر ٹا کے پیچھے, کتا آگے آگے. اسی پرچون کی دکان میں جب مالک نے ملازم کو تھپڑ مارا تھا غصہ, انہوں نے کہا کتا ہے باہر کڈو باہر کڈو. اب وہ چھوٹے مالک نے اس کتے کو بھگانا چاہا, ملازم نے, کتا جلدی سے اس کی کرسی کے پاس آیا, اس کی شلوار کا پینچر پکڑ کے کر لیا. اس نے کہا یہ ہوا, جہاں سے بات چلی تھی وہیں آگے ختم ہو گئی. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت. چینل چلا لیا, بیٹھ گئے, اور پوری دنیا کے اندر یہ تو امن کی بات پھیلانے کا, یہ تو پیار. میری ایک دن میں 3-4 تقریر, شاید ہی ایک آدھا کوئی کمنٹس آتا ہو, ایک کوئی مخالف کا. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے اپنی نسبتوں کا نور عطا فرمایا, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ہمارے ایک مزاج ہے, ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب کی تقریر نہیں سنتا. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, خطیب پاکستان واضح خرشنان, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب مولانا عبدالناصر صدیقی صاحب آتے ہیں, عوام کو کہتے ہیں آگے آگے ہو جاؤ, مولوی سارے پکچرز نکل جاتے ہیں, ایک بھی نہیں بیٹھتا. یہ وان والی کا اجتماع تھا مظفر گڑھ کا, حضرت خاکوانی صاحب سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے. مجھے پتہ لگا کہ حضرت ابھی تشریف نہیں لائے, پہلے بیان میرا, بعد میں خاکوانی صاحب کا. اب میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا, پتہ حضرت خاکوانی صاحب تشریف لے گئے. اب میں نے کہا یار زبیر بڑا مسئلہ بنا, چل سٹیج پہ چلیں, حضرت ناراض ہوں گے, ہمارے پیر ہیں. میں کھانا کھونا کھا کے نکلا تو گاڑی سے باہر آ گیا سٹیج سے. اب شیشہ کھولا, گاڑی کھولی, نیچے اترنے کے لیے دروازہ, میں نے مسافہ کیا تو اپنی لاٹھی ہٹ پڑے, اس طرح پیچھے مجمع کے سامنے پلٹ, میری جان نکل. کہاں تھے؟ میں کہا یہاں بیٹھا ہوا, بیان میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ لگا. اچھا روٹی کھانے کے چکر میں کیوں نہیں بیان سنا بیٹھ کے؟ جب مجھے اپنے آغوش شفقت میں لیا, فرمایا تھا بڑوں کی بات سننی ہے اور اس بڑوں کی بات کو سن کے آگے کر دینی, بس. یہ نہیں کہنا اے یہاں لکھا یہاں لکھا. میں تو انہوں نے کہا انہوں جا کے پڑھ, اس نے مجھے کہا. میں نے کہا میرے سے غلطی آئندہ ایسے نہیں ہوگی. پھر اترے, پھر مسافہ, پھر ہنسے. عوام میں کہنے لگے اس کا میرا مذاق ہے, اس کا میرا پیار ہے. مجمع میں جام اکٹھے ہو جائیں, فرماتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کا پیر ہوں, مجھے لگتا ہے یہ میرا پیر ہے, دھوس سے کام کراتا ہے. تو بڑوں کی بات کو سنو اور اس کو آگے کر دو. ہم بڑوں کی بات کو سنتے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی فلانا حدیث نمبر, فلانے راوی نے, فلانے تاریخ پر کو, تاریخ پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, حدیث پہ کو. پتہ نہیں لوگوں کا اتنا بڑا کلیجہ کہاں سے ہے, ایک دم حدیث ضعیف ہے جی, حدیث تیری ماں ضعیف ہوگی کنجر, تیرا ابا ضعیف ہوگا, حدیث ضعیف ہے جی, حدیث ضعیف ہے. پتہ نہیں اتنا بڑا کلیجہ, کبھی اس کے بارے میں علم نہیں. میں نے تو ان سے سنا ہے, اگر صحیح ہے تمہارا دل مانتا ہے عمل کر لو, نہیں تو بھائی نبی علیہ السلام کی بات دیکھو, میری بات پر انگلی اٹھاؤ گے تو کوئی حضور کی طرف انگلی نہ اٹھانا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ قرضہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. اٹھ کے مسجد سے چلے گئے. ایک صحابی ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ ملے, اور کیا ہوا, ہال کیوں پڑے؟ انہوں نے کہا یار کچھ سمجھ نہیں آئی, جن خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے, پوجتے تھے, ان سے دور کر دیا اور اس خدا کی عبادت کے لیے کہہ دیا جو مقروض ہے. وہ کہنے لگے خیر تو ہے, کہ یار وہ آج ہمارا نبی فرما رہا ہے کہ اللہ قرضے مانگتا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ قرض کہتا ہے زمین آسمان سورج چاند ستارے اس نے بنائے, اذا اراد شیئا ان یقول کن, اور کہہ رہا قرضے مانگ رہے ہیں.
ابو درداء کہنے لگے نہیں ان کے کہنے میں شک نہیں، تیری سمجھ میں شک ہوگا۔ اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے اور جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ قرضہ بھی مانگ رہا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا کسی لیے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ضَعْفًا كَثِيرًا، تاکہ قرضہ تمہارے لے کے تمہارے جیسوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو، جن کا کوئی والی وارث نہیں، فراہ راہ اللہ کے کاموں پہ خرچ ہو، تم آج اللہ کو دے دو، یہ تمہارا دینا قبول بھی ہوگا اور بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اور کہا اچھا یہ تھا، پھر یا رسول اللہ اس کو تو میں بعد میں جا کے سمجھاؤں گا، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ حضور نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ پہ ہاتھ ابو دحدہ انصاری، یا رسول اللہ، اگر آپ کرم قبضے مانگ رہا ہے تو آپ کے ہاتھ پر مدینے کے میرے 2 کھجوروں کے باغ ہیں، آپ کے ہاتھ پہ وہ میں دونوں اللہ کو قرضہ دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو دحدہ نہیں، ایک دے دے، ایک اپنے لیے رکھ دے۔ اتنے بڑے بڑے اکابرین جن کے کردار کے تذکرے آسمانوں پر ہوں اور ہم انگلی اٹھا کے کہتے ضعیف ہے جی، متواتر تو ہے، چل تو رہی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس تفسیر پر مفسرین کی بحث ہے، اختلاف ہے، کچھ تو ہوگا۔ 4 ہاں کر رہے ہوں گے، 2 نہ کر رہے ہوں گے۔ جو وہ ہاں کر رہے ہیں ان کے استاد کون تھے، ان کے پیر کون تھے، ان کی نسبت کیسی تھی، ان کا گھرانہ کیسا تھا، بس سمجھ ہم آگے قبول کر لو، ورنہ نیوی تان کے ادھر کو سائڈ پہ نکل جاؤ۔ بس یہ نہ ہو کہ میرا نہ کرنا لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جائے اور میرا ہاں کرنا بھی لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جائے۔ دین میں اتنا شدت پسند نہ ہونا چاہیے کہ لکڑی ٹوٹ جائے، اور اتنا بھی نرم نہیں ہونا چاہیے کہ لقمہ بنا کے کھا لیا جائے۔ دین نصیحت ہے۔ اب نفلوں کی نماز جماعت جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب کوئی پڑھتا ہے اس کے چکر میں صلاۃ التسبیح کی نماز کا انکار نہ کیا جائے بلکہ جماعت کا انکار کیا جائے۔ زبانوں کی گفتگو چلتی رہے گی، دن کے اندر آنکھوں کے اجالے میں اور زبان کے اندر بول میں تاثیر اس وقت ہوگی جب رات کے اندھیرے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل سکون میں گزرے، تو میرے محترم وہ رات کا کچھ حصہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں بے آرام کر لے۔ جس کی رات میں نور آ گیا اس کے دن کے کاموں میں سرور آ جائے گا۔ یعنی یہ دن کے کام بنانے کے لیے ایک ٹوکن ہے رات کے سجدوں کا، تہجد کا سجدہ۔ چلو بھائی اس رات کی عبادت نہیں، اس رات کا تہجد کے لیے اٹھنا گناہ ہے۔ بھائی مسجد میں آئے انفرادی طور پہ، حضرت حکیم الامت حضرت حکیم اختر صاحب، حضرت والا، کتنا بڑا آپ کا بیان ہے، فرمایا تھوڑی دیر جاگنا چاہیے عبادات میں لوگوں، اور کم از کم آدھ گھنٹے کی عبادت تو لازمی ہونی چاہیے۔ اب جو نئی پیداوار آ رہی ہے بس ان کی پکڑی اور کی چمک دیکھ لو اور ان کا یوٹیوب دیکھ لو اور ان کا آگے کی بس میرے منہ سے کچھ نمبر نکل جاتا۔ میری عمر 56 سال ہے، میرے استاد جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھانوی خاندان سے تھے، جنہوں نے مجھے قاعدہ پڑھایا، وہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھاتے تھے، میں نے خود ان کے پیچھے پڑھی۔ جب تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آئی تو حضرت سے پوچھا، فرمایا پتر اتنے لوگوں کو قرآن نماز پڑھنی نہیں آتی، صلاۃ تسبیح دور دی بات ہے، پہلے میں اپنی نماز خود پڑھ لیتا ہوں صلاۃ التسبیح کی، پھر جماعت سے اس لیے کروا دیتا ہوں کہ امت اس سے محروم نہ رہے۔ میں نیت جماعت کی کرانے کی کرتا ہی نہیں، میں تو ان کو پڑھانے کی کرتا ہوں۔ بس شبینہ ہر مسجد کے اندر ہوتا تھا، ہوگی بدعت۔ اعتکاف کے اندر جو کھانے پک کے آ رہے ہیں یہ سنت ہے؟ اعتکاف میں جو کھانے پک کے آ رہے ہیں سنت ہے؟ پہلے منہ ولیٹ کے کہ میرے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے اور میرے چہرے کی نورانیت برقرار رہے۔ اب تو پردے کوئی لگانا جائز نہیں ہے، منہ پہ رومال رکھنا کوئی جائز نہیں ہے، ہاں رات کو ڈکارے مار مار کے کھانا، مسجد میں پادنا اور زور کے وقت اٹھنا یہ جائز ہے۔ یہ سارے جتنے فتوے دینے والے ہیں کریں اعتکاف کی نیت، نفلی اعتکاف کی نیت کریں۔ اگر ایک مسجد میں اعتکاف ہو رہا
تو 10 مسجدوں کے علماء کرام بیٹھ کے مشورہ کریں، حضرت 1 گھنٹہ مجھے روزانہ 1 گھنٹہ آپ نے مجھے دینا ہے، میں آؤں گا، اب اس وقت جو ہے مرغی ڈربے میں آئی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، اب مجھے اس پر محنت کرنے دیں۔ انہیں احکام شریعت بتلائیں، نماز کے مسائل بتائیں، وضو کے مسائل بتائیں۔ ایک مولوی صاحب آئیں، انہیں قرآن کی تلاوت کے فضائل سنائیں۔ ایک مولوی صاحب آئیں، انہیں گھریلو زندگی سکھائیں۔ یہ تو نہ ہو تراویح پڑھ کے کم نہیں ہوتا، بڑا پہاڑ مارا تراویح پڑھا کر۔ پتہ نہیں میری گفتگو کس چلی پڑی، لیکن اس دن کی مناسبت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو اللہ سے تو پہلے خدا کی مخلوق دور ہے، پٹاخوں سے منع کیجئے، شرلیوں اور اناروں سے منع کیجئے کہ جب پٹاخہ پھٹے گا تو اس میں بارود ہوگا، بارود کی بدبو جب پھیلے گی تو فرشتوں کو زمین پہ اترنے میں پریشانی ہوگی۔ بھائی فرشتے رحمت والی جگہ پہ آتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا تعلق نسبت وہاں سے نہیں جڑتی۔ اب آج کل بحث ہو رہی ہے ختم بخاری شریف کے اوپر، تقی صاحب سارے درات کر رہے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ نیچے لیول پہ لایا جائے۔ پورے سال کے مدرسے کے قیام، طعام اور لباس پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا اختتام بخاری شریف کے جلسے پہ ہوتا ہے۔ کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپیہ ایک مدرسہ جس میں 25 طالب علم ہوں یا 20 طالب علم ہوں، یہ 5 سے 6 لاکھ روپیہ ان کے 6 مہینے کا خرچہ ہے۔ میری فیس ہی ماننی پڑتی، جتنے میرے فالوور بڑھیں گے، جتنے لوگوں کی محبت میرے ساتھ ہوگی، اور میرے نیچے پیسوں کی گڈی زیادہ نہیں ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، یہاں بھی گواہ ہوں، وہاں میرا اللہ گواہ ہے، میری فیس بے شک 40-45 ہو، اللہ کا احسان ہے، میں قسم اٹھا کے اس پہ کہہ سکتا ہوں، مجھے اس میں کبھی کبھی پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ملتے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں۔ اللہ نے میرے ساتھ بہت گھروں کو جوڑ رکھا ہے، بہت اللہ نے سفید پوش لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، قسم سے بڑی بات کوئی نہیں۔ میں ٹھوک بجا کر دوں گا 45,000، مجھے پتہ ہے اس 45,000 میں میرے بچوں کو، کل بھی اپنے بچوں کو 1,000 روپیہ دیا، بس آج میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا، میری گنجائش نہیں تھی، مجھے پتہ میں یہاں دینے یہاں دینے یہاں دینے۔ اگر نہیں یقین آتا، کوئی ایک بندہ میرے موبائل میں دیکھ لینا کہ آج گھر والوں کے اکاؤنٹ میں سے کتنی جگہ پیسے گئے، اور اس مجبوری پر قاری شکیل ہے 10,000 تیری مہربانی، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، یار مولوی اتنا بڑا خطیب 10,000 مانگ رہا ہے، وہ 10 دفعہ نہ کرتا ہے، لیکن اندر کا راز میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یقین جانو آج کل مجھے ایک چیز پہ بڑا رونا آ رہا ہے۔ کس چیز پر؟ جو یہ کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے۔ میں بھی جمعے کے 2 فرض پڑھاتا ہوں، میں بھی کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن آج کل میرا دل بڑا تھا، لگ رہا ہے کہ اب بلاوا آ رہا ہے میرے خیال سے، 1.5 سال میں لگ رہا ہے جان، جو اصاب پتہ چل جاتا ہے۔ پھر میں یوں دیکھتا ہوں مجمع میں، نظر اٹھی جاتی، پھر میرے دل میں آتے اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ آپ نے مجھ سے سجدہ کیوں چھین لیا؟ یار نماز ہے، رکوع ہے، قیام ہے، آپ نے 500 بندہ سجدہ کر رہا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر کوئی ناراضگی تو آپ مجھے معاف فرما۔ باتھ روم میں جانے کی، بیوی کے پاس جانے کی، بچوں سے ملنے کی، کاروبار کرنے کی ساری تو طاقت ہے، اپنے آگے جھکنے کی طاقت، اللہ مجھے آپ معاف فرمائے۔ کرسیوں سے نبی کرسیاں نہ منگواؤ، بلکہ کرسیوں سے زمین پہ سجدے کی اللہ سے توفیق مانگو۔ سبزی والا، ریڑھی والا، پرچو سارے کر کے جا رہے ہیں، میں گاڑی والے کر کے بیٹھا دیکھ، یہ میرے لیے ایک باعث ایک نصیحت ہے کہ ہو کیا گیا یا اللہ، کوئی سجدے میں تکبر آ گیا کہ آپ نے میرے سے سجدے ہی چھین لیے۔ اللہ کے آگے روئیں، اور یہ رات رونے کی ہے، لیلۃ مبارکہ، اس پہ بھی مفسرین کا اختلاف ہے، وہ فرما رہے ہیں یہ لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، بعض فرما رہے ہیں نہیں یہی رات ہے۔ اب ہمیں درمیانی رستہ اختیار کرنا چاہیے، عبادت اتنی بھی نہ ہو کہ یہ رات کا جاگنا فرض ہو جائے، اور اتنا بھی اس عبادت سے انکار نہ ہو کہ اس رات کے 2 نفل پڑھنا بھی کفر ہو جائے۔ مولانا صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، درمیانی رستہ ہو، تھوڑا آدھا گھنٹہ جاگ لیجئے، سو جائیے، اس جاگنے سے بہتر ہے جو ساری رات کا 8 گھنٹے جاگنا آپ کی فجر کی نماز کو قضا کر دے۔ اللہ تو اتنے کریم ہیں، اپنے نبی سے فرمایا میرا نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے عشاء جماعت سے پڑھو اور اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھو، ساری رات کے جاگنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔
اور تہجد کی نماز اللہ سے مانگ لیجیے. کہیں تو اللہ یہ قرب کس سے؟ پیسے خرچنے سے، مکان بنانے سے، کوٹھیاں بنانے سے ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آس پاسے کے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں. اے لوگو جو مجھے پہچانتے ہو، بن دیکھے ایمان لائے ہو، میرے نبی کی بات پہ یقین رکھ کر ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ. اس ایمان کا اظہار تقوی سے، ڈرنے سے کرنا. جب خدا پاک کا ڈر دل کے اندر آئے گا، گناہ چھوڑنے کی طرف انسان گناہ سے دوڑے گا اور نیکی کی طرف آنے کو دل کرے گا. اور یاد رکھنا، دل کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے، دل میرے عزیزو اچھا فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب معدے کے اندر اور مثانے میں جب معدے کے اندر لقمہ حلال کا جاتا ہے. یہ دل فیصلہ اس وقت کرتا ہے، کیونکہ معدے سے میرے عزیزو فاسد مادے خارج ہوتے ہیں. اور جو میرے عزیزو معدے کی جو غذا طاقت والی ہوتی ہے میرے عزیزو، پھر اللہ نے ایک معدے کے ساتھ حصہ جوڑ رکھا ہے، پھر وہاں جگر ہے، تیلی ہے، چشتا ہے. میرے عزیزو یہ پروسیس ہوتا ہے، پھر تازہ خون پمپ کر کے دماغ میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، پھر دل پمپ کرتا ہے، جھٹکا مارتا ہے، پھر خون نیچے اوپر گردش کرتا ہے. تو سب سے پہلے میرے عزیزو فوڈ انسپیکٹر دل ہے. اللہ اکبر. جب معدے کے اندر خوراک جاتی ہے، یہ فوڈ انسپیکٹر کہتا ہے یہ مکھن تو آ گیا، پروٹھا تو آ گیا، کڑھائی آ گئی، لیکن اس کے اندر جراثیم ہے، وائرس ہیں جو تجھے نماز کے سجدے سے دور کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے مولانا کمائی حلال کی کہ حرام کی؟ یوں نہ پوچھو عشر دیتا کہ نہیں دیتا، زکوٰۃ دیتا کہ نہیں دیتا، یہ تو بات کی بات ہے کہ کمائی حلال کی کہ حرام کی، کہ تیرا کاروبار کیا ہے؟ وہ کہے گا جی نا جی میں یوں کرتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے. آپ میرے عزیزو ڈرتے اس کے روب، اس کے دبدبے سے اسے منع نہیں کر سکتے. اے نہ کرے کر، بس اتنا پوچھو کہ کمائی حرام کی کہ حلال کی. کمیاں آج روٹی ناشتہ کیا تھا، دوپہر کھانا کھایا تھا، رات کھانا کھایا تھا کہ 3 ٹائم کھانا کھایا. کیا کھانا کھانے کے بعد تجھے مسجد نظر آئی؟ کھانا کھانے کے بعد اذان کی آواز سنائی دی؟ کھانا کھانے کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے الماری میں جو قرآن پڑھا تھا اسے ہاتھ لگانے کو، کھولنے کو دل کیا؟ کیا صحیح تولنے کو دل کیا؟ گاہک اندھا تھا، اللہ اکبر، اسے پرانا خراب نوٹ دینے کو دل کیا؟ اگر تو خدا کا گھر کھانا کھا کے نظر آئے، اذان کی آواز نظر آئے، بازار سے جاتے ہوئے خدا کے گھر میں گھسنے کو دل کرے اور مسجد میں بیٹھنے کو دل کرے، آنکھ کایا کرنا، زبان سے سچ بولنے کو دل کرے، تو سمجھ لے اندر والے کنویں میں روٹی کا ٹکڑا حلال کا گیا ہے. اگر کھانا سحری کھا لی، کھانا کھانے کے بعد روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ روزہ رکھنے والے پہ تنقید کرنے کو دل کرتا ہے. کھانا کھا لیا، پورے مہینے میں تراویح نہ کا سجدہ نہ کیا، قرآن پاک نہ سنا، ایک رات بھی نہ جاگا، خدا کا گھر نظر نہ آیا، مسجد کے آگے کھڑے ہو کر 12 گھنٹے ریڈی لگانے والا 4 آوازیں سنائی نہ دی، اور لوگوں اپنے گھر کے تھیلے کے اندر حرام کا پیسہ لے کے جا رہا، لوگوں کی ڈنڈی کے مار کے پیسہ لے کے جا رہا، تو سمجھ لو کہ اندر والے معدے میں جو غذا کا ٹکڑا گیا وہ حرام کا گیا ہے. صرف روٹی سے بات نہیں بنے گی، کپڑے، لباس، جوتا، سر کے بالوں کا تیل. حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نماز پڑھی، پریشان ہو کے بیٹھ گئے. کسی نے کہا حضرت جی کیا بات؟ یہ بات میں نے میاں مسعود صاحب دین پوری سے سنی. فرمایا میرے پیر ہمارے گھر میں آیا کرتے ہیں. حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا آج نماز میں مجھے خشوع خضوع نصیب نہ ہوا، سجدے کا مزہ نہ آیا، رکوع کا مزہ نہ آیا، پوری نماز میں اللہ کا دھیان نصیب نہ ہوا. حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جو میں نے کھانا کھایا، روٹی سالن کھایا، اس پہ میں نظر ڈالی کہ میرا کھانا مشتبہ مال کا تو نہیں ہے، کھانا مجھے حلال کے پیسوں کا نظر آیا. پھر میں نے اپنے کھدر کے کرتے پگڑی اور پجامے پہ نظر ڈالی، یہ لباس بھی مجھے حلال کے پیسوں کا نظر آیا. پھر میں بڑا پریشان ہوا، کھانا پینا لباس کئی مشتبہ مال حرام کا نہیں ہے. تو میں نے اپنے سر کے بالوں پہ تیل پہ نظر ڈالی، جو میرے سر کے بالوں کے تیل لگا ہوا تھا میں نے اس پہ نظر ڈالی، تو اس تیل میں مجھے پتہ لگا یہ تیل مشتبہ مال کا آیا ہوا. فرمایا اور لوگوں مشتبہ مال کا جس کمائی میں شک ہو، ان پیسوں کا جو تیل سر کے بالوں کو آگے لگا، اس کے اندر اتنی پاور تھی کہ نماز کے سجدے کا خشوع چھین لیا ہے. لقمہ حلال کا ہو، پہننا حرام کا حلال کا ہو،
مدینے نہ صحیح، ریاض الجنہ میں نہ صحیح، غار حرا سور میں نہ صحیح، اپنے محلے کی مسجد میں نہیں، اپنے کمرے کی کوٹھڑی میں کھڑا ہو کر خدا کو منا، راضی ہو جائے گا۔ اگر لقمہ لباس حرام کے پیسوں کا روزہ رسول پہ جا کر خدا کو منا، خدا کی قسم خدا راضی نہیں ہوگا۔ آدھا کلو امرود تولنے میں، کنو تولنے میں، آم تولنے میں، یوں کر کے دیکھتے ہو، بڑا دانہ گر گیا، ادھر بٹا ادھر جھکاؤ ہو گیا اٹھا لیا، چھوٹا گر گیا جھکاؤ ہو گیا اٹھا لیا، پھر احسان کر کے کہتے ہو لے کی یاد رکھے گا، 10 چھٹاک کا وادی نے تیری طرف سے ود گیا، جس پیمانے کو تو نے 5 سال پہلے دکان کھول لی تھی، جو پیمانہ 5 سال پہلے لے کے آیا تھا، 5 سال کے اندر اس پیمانے کا بھی تو نے پیمانہ کیا، اس ترازو کے بٹوں کا، اس ترازو کا تو کبھی تو نے پیمانہ کیا، تو اپنی طرف سے 10 چھٹاک کے زیادہ دے رہا ہے، اپنی طرف سے 25 گرام زیادہ دے رہا ہے، اپنا تولا ہوا کسی کی دکان پہ تلوا کے دیکھ لے، اگر اس میں سے 5 چھٹاک کم ہوئی تو ایک دن کے اندر میرے عزیزو 100 گاہکوں کو تول کے سودا کیا، 100 چھٹاک 5 سال میں کتنے گاہکوں کو نمٹایا، رب اکبر کی قسم ہے دکان سامان سے بھر گئی، کم تولنے کی وجہ سے نیکیوں والا تھیلا ہی خالی ہو گیا ہے۔ کبھی تولا آپ نے ترازو کو پیمانہ کیا؟ اپنے ترازو کو بھی دیکھیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ لوگ سیدھے سادے ہیں، کئی بوتلوں کے اوپر کوکو کولا لکھا ہوگا، مونوگرام بھی ویسا، پرچی ویسی، کئی بوتلوں کے اوپر فنٹا لکھا ہوگا۔ 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں، مزدور کی بچیوں نے روزہ رکھا، ابے ڈو کے ابا شامی شربت نہیں پینا، ابا فنٹا پینا ہے۔ اب یہ تو میری داڑھی کو، میری ٹوپی کو، اور میرے عزیزو افطاری سحری کے کیلنڈر جو لگے تھے انہیں دیکھ کے دھوکہ کھا گیا، انہوں نے کہا فنٹا چاہیے، فنٹا دی بوتل چاہیے، انہوں نے کہا چاچا آوی فنٹا یہ اللہ اکبر ہے، لیکن چاچا وہ 250 روپے کی ایک، یہ 250 روپے کی 2، چاچا 2 ونج سویرے بھی پی شام بھی پی، برفا پا کے پی، مزہ سی۔ اسے کیا پتا تھا جو بوتل 250 کی ملتی ہے 5 روپے اس کے پیچھے پرافٹ، یہ بوتل 250 میں 2 ملی، 70 روپے بوتل کے پیچھے پرافٹ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے 70 روپے کا پرافٹ تو اس کی جیب میں آ گیا، پتہ نہیں کون سا کیمیکل تھا، افطاری میں اس بوتل کے گھونٹ پینے والا ہسپتال چلا گیا ہے۔ بڑے بڑے ہول سیلر، بڑے بڑے دکاندار رمضان المبارک کے مہینے میں میرے عزیزو وہ مال نکالیں گے جو پورا سال نہیں نکلتا۔ باتیں تو اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہو جن کے پاس پیغام آیا حضرت بکری چوری ہو گئی، آپ نے پوچھا بکری چوری ہو گئی، آپ نے بکری کے ریوڑ کے مالک کو کسی کو بلایا اور پوچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ کہ جی اوسطاً 12 سال ہوتی ہے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 سال بکری کا گوشت نہ کھایا، کہ یہ نہ ہو چوری والی بکری گوشت بن کر اس کی بوٹیاں بن کے امام اعظم ابو حنیفہ کے دسترخوان پہ نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال میں مشک آیا، آپ کی بیوی نے کہا عمر میں تول دوں، آپ نے فرمایا خبردار اسے نہ تولنا، مشک تولتے ہوئے جو مشک تیرے ہاتھوں پہ لگ جائے گا اس کی خوشبو کا بھی عمر کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا لوگو جب سے عمر نے کلمہ پڑھا، جب سے عمر اسلام لے کے آیا، اس وقت سے لے کر موت تک کبھی بائیں طرف والے فرشتے کو عمر نے گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے۔ جب حلال اندر جائے گا، آنکھ سے، کان سے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ سے، پیر سے، ابھی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں آج تو جلد صاحب کچھ بیماری کی وجہ سے 3 سال پہلے مجھے کرونا ہوا تھا، پھر دوبارہ اٹھی، بہت کل مہنگی 8,000 روپے کی کل دوائی تھی 5 دن کی، لیکن پھر بھی رات کے پروگرام میں گیا۔ اب بھی آپ کی خدمت عالیہ میں
آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے نہ آتا 36 مولوی صاحب کو کہتے، کوئی قاری شکیل کو کہتا وڈا مولوی ہے وہ تو ایویں کردا ہے، بندہ ایویں کردا ہے، اللہ اکبر، تاریخ دے کے کتے اور چلا گیا ہوئے گا، فون بند کر لیا۔ اللہ کی قسم شرعی عذر تھا، ہمت نہیں تھی، 11:30 تو میں بستر سے اٹھا، رات پتہ نہیں کتنے بجے آئے، لیٹے، نماز پڑھی، پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ گھر والے سارے کہہ رہے تھے نہ جا، رحم کر۔ میں نے کہا نہیں، قاری شکیل صاحب تو کیا، اس جیسے کئی قاری شکیل، یہ بھی میرا پیارا، سارے پیارے، جو جلسہ کراتا ہے بڑی محنت سے کراتا ہے، خدا پاک کی قسم اب نہ پہنچا، میزبان کا دل ٹوٹ گیا، اللہ روٹ گیا۔ اس 15ویں رات میں رو رو کے خدا کو مناتا رہا، خدا پاک کی قسم اللہ نہیں مانے گا۔ دل نہ توڑنا کسی کا میرے وہ باقی انسان کو عذر پڑ جاتے ہیں، شرعی مسئلہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ سب سے پہلے میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کی رات اللہ سے بے شک 5 منٹ کی ملاقات کرنی ہے، اس انداز سے کرنا، میرے کردار میں، میری گفتگو میں، میرے موضوع میں، میری بول چال، میرے سننے میں کسی مسلمان کو تکلیف تو نہ ہوئی، میرے موٹر سائیکل چلانے میں، میری ریڑھی گھسیٹنے میں کسی مسلمان کا کرتا تو نہیں پھنس کے پھٹ گیا۔ وہ کہہ رہا بھائی ریڑھی پیچھے کر، تو انا ہے؟ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تسلیم کرو، ہاں بھائی یہاں نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی۔ مسلمانوں کی اور میرے بھائی ریڑھی کھڑی کرنا تو دور کی بات ہے، آمد و رفت والی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں کی جو گزرگاہ ہو وہ نماز مت پڑھو تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اور نماز کوئی عام چیز نہیں ہے۔ گزرنے والے سے کہا نمازی کے آگے سے نہ گزرنا، اگر 40 یا 100 سال کھڑا ہونا پڑ جائے کھڑے رہنا، نمازی کے آگے سے نہ گزرنا، اس کا بہت بڑا عذاب ہے بھائی۔ لیکن ہمیں تو جلدی ہے، جلسہ ختم ہوتا ہے، جلدی کرو اذان دو، جلدی کرو نماز پڑھو۔ بہت اچھا فیصلہ قاری صاحب، نماز پڑھ لی، اب آرام سے مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اب نماز پڑھتے السلام علیکم السلام علیکم، لوگ کچھ مجھے ملتے، کوئی کہتے سیدھی صفحہ بنا لو، کوئی جتی اٹھا، کوئی ادھر جا، کوئی ادھر جا۔ کتنا بڑا میرے عزیزو ہمارا آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ وظیفہ امت کو دیا، امت کو نہیں دیا، بلکہ یہ اپنے خاندان میں، اپنی ساری اولاد میں، اپنے سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو یہ وظیفہ دیا ہے۔ بابو جی بار بندہ کو چور کرے، گھر کے اندر نظام کچھ اور ہوندا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی خاص چیز ہے جو بیٹے کی لے لی، کیا اس عمل میں خاص ہوگا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کر، کوئی تو اس کے اندر خاص عمل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا اے علی جب رسول پاک نے یہ وظیفہ بیٹی کو دیا، کب؟ ہاں میں بھی وہاں موجود تھا۔ علی بتا یہ وظیفہ مستحب ہے فرض ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے مستحب ہوگا، حضور نے ٹرک میری جھولی میں ڈالا، تمہیں پتہ ہے جس دن سے حضور نے بتایا آج تک یہ وظیفہ کبھی قضا نہیں ہوا۔ بیٹھنے والا بیٹھا تھا، انہوں نے کہا علی خیبر کی لڑائی میں جب جنگ چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کئی غزوات میں ہوا، ادھر لڑائیاں ہو رہی تھی، عصر کی نماز کا وقت آیا، علی کیا تو نے اس دن بھی وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا ہاں، دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا تھا، علی میدان کے اندر آمنہ کے لال کا بتایا ہوا وظیفہ کر رہا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں حضور کا وظیفہ نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے اسے کہہ دیا کم کھایا کر۔ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد پھر یہ بات چلی۔ کسی نے پوچھا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ مجھے اللہ کے نبی نے کھاتے فرمایا کم کھایا کر، جب پیٹ بڑا ہوگا اندر جو بھی ہوگی اللہ کے نبی جانے اللہ جانے۔ فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اس بات کو میں نے پلے باندھ لیا، جس وقت بات سنی تھی اس وقت سے لے کر آج تک مجھے 32 سال ہو گئے، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ، یہ تھے من کے پکے قول کے سچے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ہماری طرح کٹ پتریاں تھوڑی تھی، رات جاگ لیے دن سو لیے۔ ایسی رات میرے عزیزو، یہ جمعہ المبارک کی شب جمعہ کی رات ہے، ایسی رات ہے میرے عزیزو، خدا کے واسطے اس رات کو قابل مذمت نہ بنانا، ساری رات جاگتے رہنا اور صبح فجر تو کیا جمعے کی نماز ہی چھوڑ دینا۔ امت کا ایمان میرے عزیزو، میں آپ کی بات نہیں کرتا، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے،
نہیں یقین آتا عید کے دن دیکھ لینا میرے محترم دوستوں بزرگوں، کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جن سے آپ پوچھو گے یار تو نماز میں نظر نہیں آیا، عید کتنے پڑی، نیچے منہ کر کے گیا کی گردہ پڑ کے بتی کوئی نہیں سی، درزی نے دیر سے کپڑے دیر سے دیے، استری کرنے لگے بتی چلی گئی، کپڑے استری نہ ہوئے، انعام کے دن کا سجدہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو امت کا ایمان ہے اس وقت کمزور اتنا۔ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، پڑوسی بھوکا مر گیا، یتیم کے بچے میرے عزیزو رول گئے، بیمار اسپتال کے اندر مر گیا، لیکن تُنے زکوٰۃ روزوں میں دینی ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا۔ ضروری نہیں زکوٰۃ مدرسے کو جاوے گی، ضروری نہیں زکوٰۃ میرے عزیزو غریبوں یتیموں کو جائے گی۔ جا ملتان میں چلا جا، کتنے ہسپتال ایسے ہیں، اللہ اکبر، جو میرے عزیزو بیمار آدمی لاٹھی لے کر ہسپتالوں کے تھڑے پہ بیٹھے ہیں، رکشے میں گھر جانے کا کرایہ کوئی نہیں۔ ان سے پوچھ بزرگوں کیا بات ہے، اگر وہ تجھے کہہ دے پتر تو آ کر اللہ سے ہٹے ہوئے، اتنی بڑی ڈاکٹر نے پرچی لکھ دی، میں کہاں سے دوائیں لے کے آؤں، اللہ صحت عطا فرمائے گا، اسے نہ بتا بابا تیرے تے زکوٰۃ لگ دی کہ نہیں لگتی، بس میرے دوستوں بزرگوں چپکے سے دوائی 2 دن کی ہو یا 1 دن کی، اسے زکوٰۃ کی مد میں لے کے دے دے، کیا پتہ پہلی خوراک کھانے کے بعد اسے رات سکون سے آ گئی، صبح اٹھا اس نے تیرے نقشے کو یاد کر کے کہا اللہ بھلا ہوئے جس نے مجھے خوراک لی کی دی تھی، رات سکون میں گزر گئی، اس کی دعا جب عرش سے جا کے ٹکرائی، اللہ قبر کی ساری راتوں میں سکون عطا فرمائے گا۔ تم اتنے بڑے قاضی کب سے بن گئے، تم اتنے بڑے منصف کب سے بن گئے، زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے پیسے نے لگ دی تینوں لگ دی کہ نہیں لگ دی؟ آج کے دور کے اندر کون کہے گا مینوں زکوٰۃ لگ دی ہے؟ دنیا مار دے گی۔ اگر کوئی باپ کہ مینوں زکوٰۃ لگ دی، یار کو تیرا پیو تے زکوٰۃ کھاندا ہے، یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ بیٹا میرے عزیزو تنگ ہو کر ہسپتال سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا نہر میں چھلانگ مار لیتا ہے۔ بلکہ اتنا نکھار والا دین تھا، اللہ اکبر، فرمایا عورت بیوہ ہو جائے اپنی بیوی سے اس عورت کے سامنے مسکرا کے بات نہ کرنا، لپٹ لپٹ کے چپٹ چپٹ کے بات نہ کریو، بچہ یتیم ہو جائے اس یتیم کے سامنے اپنے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرنا، اسے پیار نہ کرنا کہ تیرے منہ چومنے کی وجہ سے اس کا باپ آ جائے اور اس کا آنکھ سے آنسو نکلے، آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے دکھائے اللہ اس کے اندر کیا ایسی چیز تھی کہ اس کا باپ سلامت رہا، میرے میں کون سی ایسی غلطی کی میرا باپ اٹھا لیا۔ میرے عزیزوں پھر نظام تیرے لیے الٹا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے محلے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، سارے تو سیب نہیں کھائیں گے، سارے تو کیلے نہیں کھائیں گے۔ مولوی صاحب میرا بچہ خدمتگار تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے، مولویوں کے قبروں میں تو افطاری اگلے دن تک پڑی رہتی ہے، میرے وہاں بھی ایک شربت کا جگ تھا، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، وہ بچہ میرے سے دور کیا کرتا تھا، مجھے سناتا میں اسے سناتا۔ ایک دن میرے عزیزوں وہ گرمی بڑی شدت کی تھی، لیمو والا شربت میں نے کہا لے پی لے، بس نے یوں پکڑا گلاس یوں رکھا، تھوڑی دیر تو میرا سنا، پھر روتے روتے چلا گیا۔ 3 دن کے بعد آیا، مولانا جی میں آ جاؤں، میں نے کہا بیٹے آ جا، کہاں چلا گیا تھا؟ کہ بس مولانا، پھر رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب جس دن آپ نے مجھے وہ لیمو والا پانی پیش کیا تھا اس دن 11واں روزہ تھا، افطاری کے وقت میری امی ابو سے کہہ رہی تھی چل شربت نہیں لے کے آیا 2 لیمو لے کے آ جا، پانی کا ذائقہ بدل جائے گا۔ کہ مولوی صاحب میرا باپ کہنے لگا میرے پاس دال سبزی کے پیسے نہیں، لیمو کہاں سے لے کے آؤں؟ مولانا جب لیمو کا رس میں نے اوپر ٹپکا دیکھا تو میری ماں کا جملہ مجھے یاد آ گیا، میں پانی ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ لوگو افطاریاں لائیو، سموسے لائیو، لیکن تیرا سموسہ کسی یتیم کا آنسو نہ بن جائے۔ اگر تیرے اندر گنجائش ہے گوشت پکا، لیکن اس گوشت میں سے 1-2 پیالی بے شک بھنا نہ کھائیو، سالن والا کر لیو، پتلا شوربہ کر لیو، اس میں سے 1-آدھا کٹورا اس گھر میں دے آئیو جس گھر سے جنازے اٹھ گئے ہوں، گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہو،
تو کھاوے گا، گھر والے نمک مرچوں کے شکوے کریں گے، یتیم کے منہ میں بوٹی آئی، جب تک دانتوں میں چبھتی رہی تیرے دروازے پر رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اپنے لیے کپڑے لاوے، اپنے لیے جوتے لاوے، دکھا دکھا کے نہ لائیو، چپکے سے لا کے دیو، اور بچوں کو بھی سمجھا دیو فلانے دے پتر نو نہ کہ میرا ابا کپڑے لے کے آ گیا، اور بچوں کو بھی تم نے سمجھا، ہم نے تھوڑی سمجھانا تھا، ان بچوں کو بھی نہ کہنا، جتیاں نہ بکھاؤ دے میرا پیو لے کے آیا، اینک لے کے آیا، چشمے لے کے آیا۔ آئے لاڈلے نبی کے اماں فاطمہ الزہرا سے، اماں مدینے کے ہر غریب کے کپڑے آگے ہمارے لیے آئے۔ ماں نے کہا تھا کوئی دے کے درزی جائے گا، رات لاڈلے سوئے، ماں مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی، یا اللہ نسبت دے، ایک تعلق دے، محمد کی دھی فاطمہ کے بچوں کے پاس کپڑے کوئی نہیں۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک گٹھڑی کپڑوں کی پڑی تھی، پورا ناب کا جوڑا حضرت حسن کا، پورا حسین کا۔ اماں نے گٹھڑی دیکھی، نانا ابا کے پاس بھیج دی، پتر جاؤ نانے سے پوچھ کے آؤ یہ کون کپڑے غلطی سے تو نہیں رکھ گیا۔ جواب ملا، فاطمہ حسن حسین کو پہنا، تیرے رونے نے تیرے رونے کو اللہ نے دیکھ لیا، تو نے کہا تھا نا درزی کپڑے لے کے آئے گا، اے فاطمہ تیرے نواسے، تیرے بچے بھی آلہ، جوڑے بھی آلہ، جبرائیل تیرے گھر کے دروازے پر حسن حسین کا جوڑا رکھ کے چلا گیا۔ عید اذیت نہ بنانا، عید تنگ آمد نہ بنانا، اتنی افطاریاں کچرے کے ڈھیر پہ ڈال لے، یہ کوئی صدقہ ہے؟ کھا لیا پی لیا رج گئے، اے فلانے دے کر، نہیں، جب پکوڑے ٹھنڈے ہو گئے تو فلانے نے دیا، شربت بچ گیا دیا، اس وقت دے جس دسترخوان پہ سب سے پسندیدہ چیز جو تیرے دل کو لگے اور تو کہ اسی سے افطار کروں گا، وہ اٹھا اللہ کے نام پہ دے دے۔ تو ایک دفعہ دے گا، خدا کی قسم موت کی آخری سانس ہو تک خدا تجھے دیتا رہے گا۔ بس میرے بھائیوں میں کیا سناؤں، بہت